جی ہمارے ساتھ شبلی فراز صاحب موجود ہیں، چیف آف سٹاف ہے عمران خان صاحب کے. ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دوبارہ بھی ان کو حملے کا خدشہ ہے، تو ان کے سر سیکیورٹی معاملات کیا بہتر بنایا جا رہا ہے، اور باقی آپ کا کیا لائے عمل اور کسی کی طرف سے یہ خدشہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اللہ جس کی حفاظت فرمائے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ اونٹ کو درخت سے باندھو اور پھر اللہ پہ چھوڑو. ہم پوری سیاسی تدابیر، اپنی جتنی سیکیورٹی کی جتنی بھی جو ایک ہیومن مائنڈ سوچ سکتا ہے وہ تیاریاں ہم نے مکمل کی ہیں، بلکہ کل مکمل کی ہیں، اور ایک باقاعدہ ہم نے ایک سیکیورٹی پروٹوکول بنایا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ جو کہ صرف ایک ڈیمانڈ لے کے چل رہا ہے، اور وہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن کرائے جائیں، اس پہ قاتلانہ حملے، اس کو عدالتوں میں گھسیٹنا، اس پہ ہر قسم کے کوئی بتا دیں کوئی ایک الزام ہے وہ تو نہیں رہ گیا خان صاحب پہ، سب الزام لگا دیے آپ نے. ایسی صورتحال میں یہ بنیادی طور پہ عمران خان کی مخالفت نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی مخالفت ہے. ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے کا منصوبہ ہے. اس ملک میں دیکھیں لیڈر اس لیول کے روز روز نہیں پیدا ہوتے. عمران خان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دیا ہوا ہے، اگر اس ملک کا کوئی مستقبل ہے تو وہ اس جیسے نڈر، ایماندار اور کمیٹڈ لیڈر سے ہے، جو کہ کسی بھی چیز سے گھبراتا نہیں ہے. یعنی جس شخص کو گولیاں لگی ہوئی ہوں وہ پھر بھی وہ ہے اس پہ کہ یار یہ مجھ پہ ایک فرض ہے جو کہ میں نے نبھانا ہے. تو اس میں چاہے تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، ذہنی وہ ہو تکلیف ہو، لیکن وہ اس پہ چلے ہوئے ہیں. دشمنوں کا یہ جو اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے، ان کا مقصد یہی تھا کہ اس سے شاید یہ ڈر جائے یا جو ہے تو یہ اپنے احتجاج کو چھوڑ دے. لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ یہ لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. گیدڑ نہیں ہو سکتا لیڈر، گیدڑ پہ نہیں ہوتا، یہ باقی گیدڑ ہیں. شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے سے پیچھے ہو گئے ہیں، تو کیا اس تعیناتی کے بعد سیاسی معاملات بہتر ہو جائیں گے، سیاسی جو بحران ہے وہ ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ ایک تعیناتی کی وجہ سے اگر ملک اس گرداب میں آ جاتا ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہ تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ نہیں ہونا چاہیے. ملک پہلے، اگر ملک ہے تو ہم ہیں، ہم باہر رہ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ لاکھ بھی پاسپورٹ بھی لے لیں، جو بھی لے لیں، آپ وہاں کے لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اپنا ملک ہوتا ہے، اپنا گھر ہوتا ہے. اس ملک کو وہ نہ کریں، نقصان نہ پہنچائیں. یہ تعیناتی اب ہو جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی سچویشن نہیں ہوگی جس میں کہ پورے ملک کی کو گروی رکھ لیا جائے اس ایک تعیناتی کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے جس طرح اور جگہوں پہ ہے. تو ہم جو بھی وہ تعینات کرتے ہیں، جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہترین لوگ ہیں، ان میں سے ایک بن جائے گا. میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہمیں لانگ مارچ روٹین میں پنڈی سے اسلام آباد بالکل پہنچے گا، بیکاز ہمارے جو اہداف ہیں وہ تو یہی ہیں. ہمارا تو جو آرمی چیف کی تعیناتی سے اس سے تو ہمارا کوئی تعلق. ہاں، ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو اس پہ فائنل کرنے والے لوگ ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ اسٹیبلش چور ہیں، اور ان کے ہاتھ سے کوئی بھی اچھا کیا ہوا کام بھی وہ متنازع رہے گا. تھینک یو سو مچ جی. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور موجودہ ملکی صورتحال پہ ہم ان سے بات کر رہے تھے.